السلام علیکم دوستوں، اقرا قرآنک چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروفٹ نوح علیہ السلام فاٹ اگینسٹ ایلومینیٹی۔ ہندو ریلیجن کے بکس تورات، بائبل اور قرآن کے اندر ایک ایسا سائنٹیفک ایکسیڈنٹ کا ذکر ملتا ہے جس نے دنیا کی ساری لائف کو ختم کر ایک بار پھر سے لائف میں لایا۔ یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اور عظیم ترین سیلاب کا، جس نے ان کی قوم کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو پانی سے کور کر دیا۔ دنیا میں موجودہ ہر ایک جاندار چیز کو ختم کر دیا ایکسیپٹ ان لوگوں کے اور جانوروں کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر موجود تھے، جو کہ اللہ کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ اور دنیا کے سارے بڑے بڑے خادم اور پرانے مذہبوں کے اندر اس زمینی تباہی کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کی تعلیمات جو کہ بگڑی ہوئی شکل کے اندر موجود ہیں، سب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور طوفان نوح کوئی قصہ یا کہانی نہیں، بلکہ نہ صرف اس تباہی کے سائنٹیفک ثبوت موجود ہیں، بلکہ ترکی کی پہاڑ پر کشتی کے نشان آج بھی موجود ہیں، جو ہزاروں سال تک اس کے پہاڑ پر موجود برف کی وجہ سے محفوظ رہ گئی اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے واقعے کو سچ ثابت کر دکھایا۔ طوفان نوح کا واقعہ آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی سنا ہی ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی اس پر غور و فکر کر سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ ٹھیک ہے، یہ تباہی تو ان لوگوں کا مقدر تھا جو کہ نافرمان تھے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی نافرمان قوم اس کے پیغمبر کو انکار کرتی ہے یا پھر شرک کرتی ہے تو اس پر اسی طرح کی تباہی آتی ہے جو کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد بھی آئی۔ لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ نوح علیہ السلام کے مخالف قوم کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ یہ آج کے دور کے ایلومینیٹی یعنی شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، جو کہ لگاتار خدا کی تخلیق کو بدل رہے تھے۔ انہی لوگوں نے جانوروں، انسانوں، پودوں کو بدلنا شروع کر دیا تھا، اور یہ اتنے ایڈوانس تھے کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی انسان اسپیس کے بارے میں نہیں جانتا جتنا یہ لوگ جانتے تھے۔ یہ لوگ اس وقت بھی اپنے ٹیکنالوجی کی مدد سے اسپیس کے اندر ٹریول کرتے۔ یہی وہ لوگ تھے جس نے پیرامڈس جیسے بڑے اسٹرکچرز تیار کیے جو طوفان نوح کے بعد بچ گئے، لیکن ان سب لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ ایلومینیٹی یہ کام اس دور کے اندر بھی کر رہے تھے اور آج کے ٹائم کے اندر بھی بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے دور کے ایلومینیٹی اس قدر ایڈوانس تھے کہ اپنی ٹیکنالوجی اور خود پر اس قدر بھروسہ تھا کہ یہ لوگ حد سے زیادہ بڑھنے لگے، تب جا کر اللہ نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا۔ انسانی جسم کے اندر بدلاؤ کرنے کے بعد یہ لوگ اس وقت ایسے دکھتے تھے۔ ایک شخص ہے جس کا سر ایک پرندہ یا لومڑی کی طرح ہے اور جسم تھا انسانوں کی طرح۔ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور ان کی تبلیغ کے لیے کئی سو سال گزار دیے، پر یہ لوگ باز نہیں آئے۔ جب یہ قوم اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئی تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا اور ان کے لیے عذاب کا وقت طے کر دیا تاکہ یہ سب کے سب ڈوب کر اس میں ہلاک ہو جائیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ 3 حصوں کے اندر ایک بڑی کشتی کو تیار کرو کہ جو کہ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی ہوگی، اور اس میں اپنے خاندان اور اپنے ماننے والے اور ہر ایک جانور کا جوڑا بھی شامل کرو جو کہ اس وقت جینیٹک انجینئرنگ کا شکار نہیں ہوا تھا، یعنی اس کشتی پر اللہ کے حکم کے مطابق ایسے جانور کو سوار کیا گیا تھا جو کہ اس وقت انسانوں کی طرح جینیٹک انجینئرنگ کا شکار ہوئے بغیر اپنے خود کے نیچر پر موجود تھے۔ اس طرح کے ایک جانور کے جوڑے کو تلاش کرنا یقیناً بالکل امپاسبل کام تھا، لہٰذا اللہ کے حکم سے یہ تمام جانور اس کشتی کے پاس ایک ایک کر اکٹھا ہونے لگے اور اس میں خود ہی سوار ہونے لگے۔ نسل انسانی کو قائم رکھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بیوی
اور 3 بچوں کو بچا لیا گیا۔ حالانکہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹا گمراہ ہو کر سیلاب کے اندر ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس سیلاب کے وقت ایک پہاڑ پر چڑھ کر بھی ڈوب گیا۔ الومناٹی نے نوح علیہ السلام کو آفر کی تھی کہ ہم تمہیں آسمانوں پر گھومنے کا علم عطا کرتے ہیں، مگر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی کی تیاری شروع کی تو یہ لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ کیا یہ وہ کشتی کو خشکی پر چلانا چاہتے ہیں؟ ان الومناٹی کی آئیڈیالوجی اتنے سالوں گزرنے کے بعد بھی نہیں بدلی۔ اللہ کی تخلیق اور اظہاروں کے اندر چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، جانوروں پودوں کو مسلسل بدل رہے ہیں، پوری دنیا پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے جیسے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک تخلیق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے اپنے آپ کو مالک و مختار بنا کر خدائی کا دعویٰ کریں گے تو نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح انہیں ایک بار پھر سے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں پائے گا، لیکن اس بار یہ ٹائم ہوگا قیامت آنے سے پہلے کا۔ باقی آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے۔ Thank you guys for watching this video. For more such videos, subscribe to this channel.